صدیوں سے جب انسان نے رات کے گہرے اندھیرے میں سر اٹھا کر دیکھا تو اسے ایک ہی چیز نے سب سے زیادہ حیران کیا، چاند۔ پرانے دور کے مسافر اسے دیکھ کر اپنا راستہ ڈھونڈتے تھے اور کسان اس کی بدلتی شکلوں کو دیکھ کر فصلوں کا حساب لگاتے تھے، لیکن انسان ہمیشہ ایک الجھن میں رہا کہ یہ چمکتا ہوا گولا ہر رات اپنا چہرہ کیوں بدل لیتا ہے۔ کبھی یہ ایک روشن تھالی کی طرح چمکتا ہے تو کبھی یہ آہستہ آہستہ گھلتے ہوئے ایک باریک سلور لکیر بن جاتا ہے۔ انسانی عقل صدیوں تک اس گھٹنے اور بڑھنے کے رازوں کو سلجھانے میں لگی رہی۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے ذہنوں نے اپنی زندگیاں لگا دیں، لیکن 11ویں سینچری میں عظیم مسلم سائنٹسٹ ابو ریحان البیرونی نے اپنی ریسرچ سے یہ ڈسکور کیا کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ وہ سورج کی لائٹ کو ایک آئینے کی طرح ریفلیکٹ کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی مینشن ہے اور ہم اپنے پچھلے ایپیسوڈز میں یہ بتا چکے ہیں۔ تو البیرونی نے پہلی بار چاند کی منزلوں کا ایک میتھمیٹیکل نقشہ بنایا۔ اب چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ کتاب کیا کہتی ہے جو ان تمام سائنٹسٹ سے صدیوں پہلے عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں اتاری گئی تھی۔ سورہ یاسین آیت 39 میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اور ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں یہاں تک کہ وہ ارجون القدیم یعنی کھجور کی پرانی سوکھی تنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اللہ نے چاند کے آخری سٹیج کو کمپیئر کرنے کے لیے کسی کمان یا سینگ یا تلوار کا نام نہیں لیا، بلکہ اسپیسیفکلی ارجون کا لفظ چنا۔ ارجون کھجور کی اس برانچ کو کہتے ہیں جس پر کھجوریں لگتی ہیں، مگر میریکل صرف ٹہنی میں نہیں بلکہ اس کے پرانے ہونے میں ہے۔ کیسے؟ چلیے سمجھتے ہیں۔ بایولوجی اور بوٹینی کے مطابق کھجور کی ٹہنی جب نئی ہوتی ہے تو وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے، پھر اس پر کھجور آتی ہیں، پھر وہ جھک جاتی ہے، ہری اور تازہ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وہ پرانی ہوتی ہے وہ اپنی نمی اپنا موئسچر کھو دیتی ہے اور سوکھ کر مرجھا جاتی ہے۔ جب یہ ٹہنی سوکھتی ہے تو یہ پتلی ہو جاتی ہے جس کا رنگ پیلا سفید یعنی پیل یلو پڑ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح چاند مہینے کے شروع میں تازہ اور بھرپور ہوتا ہے، لیکن مہینے کے آخر میں وہ بالکل اسی مرجھائی ہوئی ٹہنی کی طرح کمزور، پیلا اور مڑا ہوا نظر آتا ہے۔ تو البیرونی نے 11ویں سینچری میں کیلکولیشن کی، گیلیلیو نے 7ویں سینچری میں ٹیلیسکوپ سے دیکھا اور ماڈرن سائنس نے آج ڈیجیٹل میپس بنائے۔